سامعین محترم، آج 17 رمضان المبارک 1446 ہجری ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا دن میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسی ہستی کا، ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے جو اللہ رب العزت کو بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب ہیں، جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی جن سے محبت فرماتا ہے، اور جن کی محبت میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اور جو آیات کریمہ سورہ نور کی میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سبھی آیات جن کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جن کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اب جن کے لیے اللہ اپنا قرآن نازل فرمائے، جن کے لیے جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں، کیا ان کی عظمت و شان و مرتبت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستی نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی ماں بھی ہے۔ تو ہر ذی شعور اور ہر عقل مند اپنی ماں کی تعریف سے نہیں اتراتا، اپنی ماں کی شان سے نہیں اتراتا۔ تو جن کو میری اور آپ کی ماں اللہ نے قرار دیا ہے، قرآن کریم نے جن کے ماں ہونے کا اعلان کیا ہے، تو پھر ان کے شان و عظمت سننے کے لیے ہم کیوں اکتائیں؟ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان و عظمت میں چند منٹ جو ہے میں ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی یہ پوتی ہے۔ ابو قحافہ کے والد کا نام بن عامر ہے اور عامر کے والد کا نام عمر ہے، عمر کے والد کا نام کعب ہے اور کعب کے والد کا نام سعد بن سعد ہے اور سعد کے والد کا نام تائم ہے اور تائم کے والد کا نام مرہ ہے۔ یہاں مرہ میں جا کر ان کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سے
یہ ایک ہی آپ کی زوجہ ایسی ہے واحد کہ جو قواری پن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ اور جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو گھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اور بچوں کی نگہداشت کے لیے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پیغام نکاح دیا۔ اب یہاں ایک اشکال کا ازالہ بھی ہو جائے گا جو بہت بڑا اشکال ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں جو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے تھیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جس آدمی کے ہاں اولاد ہو پہلے سے اور پھر بالخصوص بیٹیاں ہوں تو ان کی پرورش، ان کی نگہداشت کے لیے ہر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی بیوی سے نکاح کرے جو گھر کے معاملات کو سنبھال سکے، جو گھر کے معاملات میں سنجیدہ ہو۔ اب جو ایک روایت کے اندر جو بخاری مسلم کی بھی روایت ہے، جس روایت کو، جس حدیث کو بنیاد بنا کر اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر حملے کیے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بھی حملہ کیا، اب اس روایت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، عقل مند، جس روایت کے اندر امام بخاری نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے اولاد تھی اور اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، تو کیا 6 سال کی بچی گھر کے نظام کو، معاملات کو سنبھال سکتی ہے؟ پھر اولاد بھی ہو۔ اصل میں اس روایت کے اندر راوی سے ایک خطا ہوئی ہے، راوی سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے دین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں اور میں سیرت کی کئی کتابوں سے اور اسماء الرجال کی کئی کتابوں سے یہ بات ذمہ داری سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہاں راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی 3 سال بعد اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 19 سال تھی۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 19 سال کی عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات کو سنبھال سکتی ہے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں آئی جس کی وضاحت کرنا ضروری تھی اور میں نے ضروری سمجھا تو اس کی وضاحت کی ہے۔ تو سیدہ
ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خولہ بنت حکیم نے جا کر پیغام دیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اس پیغام کو قبول فرمایا اور انہوں نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر آئی ان سے بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور اس پیغام کو قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ شوال کے اندر 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال ہے، اور ہجرت مدینہ کے دوسرے سال ماہ شوال المکرم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 19 سال تھی، بعض روایات میں 20 سال بھی آتی ہے۔ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخصوص مقام حاصل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کمال درجہ محبت فرماتے تھے، اور ام المومنین کہ جن کا نکاح کبارے پن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، یہ اللہ رب العزت کی رضامندی تھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ سے نکاح ہونے سے پہلے جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے کے اندر 3 رات ایک تصویر مجھے دکھاتے رہے۔ جبریل امین نے ریشم کے کپڑے کے اندر ایک تصویر مجھے دکھائی اور 3 رات وہ مجھے دکھائی گئی، اور جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اور عائشہ جب میں اس تصویر کو دیکھتا تو وہ تصویر آپ کی تھی۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لیے منتخب کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے، اور یہ بشارت دی گئی رب العالمین کی طرف سے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی کا اور ازواج نبوت ہونے کا، زوج نبوت ہونے کا یہ معاملہ خود رب العالمین نے طے فرما دیا تھا آسمانوں پر۔ غزوہ بنو مصطلق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کسی غزوہ کے اندر یعنی کسی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اب میں اس واقعہ کی دفاتا ہوں جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ جب کسی غزوہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی تمام ازواج کے اندر پورا اندازی کرتے تھے۔ جس بیوی کے نام قرہ نکل آتا وہ بیوی جو ہے وہ غزوہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی۔ غزوہ بنو مصطلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ اندازی فرمائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت قرہ میرے نام نکلا، یعنی جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں نا پرچیاں ڈالنا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پرچی میرے نام نکلی۔ اور یہ اس دور کا واقعہ ہے سن 5 ہجری کا، جس وقت پردے کا
حکم نازل ہو چکا تھا، پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک ڈولی بنائی گئی لوہے کی، اس کو ہودج کہتے ہیں۔ ڈولی بنائی گئی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، میں اس ڈولی کے اندر بیٹھ جاتی اور لوگ اس ڈولی کو اٹھاتے اور اونٹ کے اوپر باندھ دیتے، اور اس طرح ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ غزوہ بنو مصطلق کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ کے قریب آ کر، کچھ قریب یعنی 1-2 دن کا فاصلہ تھا یا 1 دن کا مدینہ سے دور، تو اس کو آپ قریب لے رہی ہے۔ فرمایا کہ جب ہم مدینہ کے قریب آ گئے تو ایک جگہ پر ہمارا قافلہ رکا رات کے وقت، تو فرماتی ہیں کہ میں رات کو رفع حاجت کرنے کے لیے قافلے سے کچھ دور چلی گئی، اور وہاں سے جب واپس آئی تو میرے گل کے اندر ہاتھ تھا سونے کا، اور جب میں واپس آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہاتھ کہیں گر گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں دوبارہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ گئی جہاں رفع حاجت کے لیے گئی تھی، تو مجھے ہاتھ ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، اور جو لوگ میری ڈولی اٹھا کر اونٹ پر باندھنے پر مقرر تھے، جن کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے میری ڈولی اٹھائی اور اونٹ پر باندھ دی۔ انہیں محسوس نہ ہوا کہ یہ ڈولی خالی ہے یا اندر میں ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت کی عورتیں بالکل ہلکی ہوا کرتی تھی، ان کے جسم پر گوشت نہیں ہوتا تھا، موٹی تازہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہلکی عورتیں ہوتی تھیں، دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں، اور انہی عورتوں میں سے ایک میں تھی۔ میرا جسم بہت ہلکا تھا، لہذا ہودج اٹھانے والوں کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ میں ہودج میں ہوں یا نہیں ہوں۔ انہوں نے ڈولی اٹھائی، اونٹ پر باندھ دی، اونٹ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں قافلے کی جگہ پر پہنچی تو وہاں قافلہ نہیں تھا، اور میں وہاں بیٹھ گئی، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے، قافلہ جہاں رکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور مجھے واپس تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، تو لہذا میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی قافلے میں کہ وہ جب کہیں قافلہ جاتا غزوات کے اندر یا کہیں اور، تو ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہا کرتا تھا 1-2 کلومیٹر، تاکہ اگر قافلے والے کی کوئی چیز گر جائے تو وہ پیچھے سے اٹھاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس قافلے کی یہ دیکھ بھال کے لیے ڈیوٹی تھی صفوان بن معطل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب میں وہاں بیٹھ گئی اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور مجھے نیند آ گئی، کہتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو پیچھے جن کی ڈیوٹی تھی، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گرے پڑے ایک شخص کو دیکھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید قافلے میں سے کوئی آدمی اپنی سواری سے گر گیا ہے، تو موت واقع ہو گئی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے قریب آ کر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کی زبان سے یہ آیت سنی تو میں ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور جلدی سے میں نے اپنی چادر کو سنبھالا، یعنی پردہ کیا چہرے کا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم
اس کے علاوہ نہ میں نے ان کی کوئی بات سنی، یعنی انہوں نے کوئی بات نہیں کہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ، اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کہی۔ انہوں نے وہ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے اترے اور انہوں نے اتر کر اپنے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا اور اونٹ کے گھٹنے کو ٹانگ کو باندھ دیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، وہ آگے آگے پیدل چلنے لگے۔ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم قافلے سے جا کر مل گئے۔ قافلہ وہاں آگے رکا ہوا تھا، آرام کرنے کے لیے قافلہ رکا تو ہم بھی جا کر ان سے مل گئے۔ کہتی ہیں کہ اسی دوران ہم منافقین کے ایک گروہ کے قریب سے ہمارا گزر ہوا، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا دی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ کہتی ہیں کہ ہم جب گھر آ گئے، مدینہ آ گئے، تو آپ فرماتی ہیں کہ انہی دنوں میں راستے کے اندر ہی میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ وہ بخار جو ہے وہ کچھ طول پکڑ گیا، لیکن مدینے کے اندر یہ جو منافقین جو تھے انہوں نے اس تہمت کا اتنا چرچا کیا کہ کچھ مسلمان مومنین صحابہ بھی ان کے اس چرچے میں، اس مکروہ دندے میں کچھ صحابہ بھی پھسل گئے۔ صحابہ کی زبان سے بھی نازیبا الفاظ نکل گئے، اور ان صحابہ میں جن کے نام آتے ہیں انہیں صحابہ میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوان تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت سنا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، وہ بھی اس مکروہ منافقین کے اس تہمت میں وہ بھی ان کی زبان سے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے۔ اور ایک حضرت مستہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں، یعنی میں نے کوئی بات نہیں سنی، مدینے میں اس تہمت کا چرچا ہو گیا لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک رات میں مستہ کی ماں اور میں ہم رات کو رفع حاجت کے لیے گھر سے نکلی، تو رفع حاجت سے واپسی پر مستہ کا پاؤں جو ہے ان کے دامن کے اندر جو ہے وہ اڑک گیا، تو اس کی وجہ سے وہ گری۔ جب وہ گری تو ان کی زبان سے نکلا ہے مستہ تو ہلاک ہو جائے، تو مر جائے۔ تو میں نے بڑا تعجب کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر رہی ہیں؟ مائیں تو اپنی اولاد کی خیریت مانگتی ہیں، تو آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مستہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پھر وہ پورا واقعہ سنایا، افق والا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ مدینے کے اندر تو تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ان باتوں میں مستہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو اب میں کیوں نہ اس کے لیے بد دعا کروں، میں کیوں نہ اس کے لیے یہ کہوں کہ مستہ تو اس سے بہتر تھا کہ اس سے پہلے تو مر جاتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور جو تمام مومنین تمام مسلمانوں کی ماں ہے، تو اپنی ماں کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہا ہے۔
آپ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا، میں گھر آئی، آپ کہتی ہیں بس پھر وہ میری بیماری اس قدر طول پکڑ گئی کہ حتیٰ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اپنے میکے جانے کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں دن میں روتی، رات میں روتی، میرے آنسو نہیں تھمتے۔ جب میں اپنے والدین کے پاس آئی اس امید پر کہ ان سے مجھے پوری بات ملے، تو میری ماں نے جب مجھے پوری بات سنائی اور مجھے یہ امید تھی کہ میری ماں مجھے دلاسا دے گی، حوصلہ ملے گا، تو انہوں نے مجھ سے اور کوئی بات نہ کہی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں رات بھی روتی رہتی اور دن بھی روتی رہتی، نیند تو کہیں دور چلی گئی، نیند تو آتی نہیں تھی، اور حتیٰ کہ میرے والدین کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہلاک نہ ہو جائے، یعنی آپ کی موت واقع نہ ہو جائے۔ آپ کہتی ہیں کہ میری حالت اس قدر ہو گئی تھی کہ بخار اترتا نہیں تھا، نیند آتی نہیں تھی، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، اور میں پہلے بھی جسمانی طور پر ہلکی پھلکی تھی، یعنی کمزور جسم تھا میرا۔ تو کہتی ہیں کہ کئی دن بیت گئے، حتیٰ کہ پورا مہینہ بیت گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے لیے ہمارے جو گھر والے تھے ان سے پوچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک اپنا طریقہ چھوڑا ہے، سنت چھوڑی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی ان سے پوچھا، فرمایا تم گھر میں رہتی ہو اور خادمہ ہو، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کے بارے میں پوچھتے ہو؟ عائشہ کے بارے میں؟ وہ بھی اتنی سادی ہیں اور اتنی شریف ہیں کہ وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، بکریاں آ کر آٹا کھا جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو ان کو نہیں روکتی، اتنی شریف اور اتنی سادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، گزارے یہ بھی گھر کے آدمی تھے، آپ کے داماد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے تو نہیں پوچھا گیا کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ داماد گھر والے ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کا سایہ نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کا سایہ نہیں دیکھا، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں پیدا کیا اس لیے کہ آپ کا سایہ کہیں پلید زمین پر نہ آئے۔ جو رب آپ کا سایہ ناپاک جگہ پر بھی جانے دیتا وہ آپ کے قریب ایک پلید عورت کو کیسے آنے دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک مکھی آپ کے جسم پر نہیں دیکھی، مکھی نہیں دیکھی۔ جو رب آپ کے جسم پر مکھی برداشت نہیں کرتا وہ ایک ایسی عورت کو آپ کے بستر پر کیسے برداشت کرے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک ایسا جواب دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جن کے جواب پر کچھ وقت کے لیے کچھ دنوں کے لیے مجھے بھی ناراضگی ہو گئی تھی ان سے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ آپ شادی دوسری کر لیں اور بیوی سے نکاح کر لیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے اس جواب پر مجھے کچھ ان سے ناراضگی ہوئی
مگر وہ بات میں راضی ہو گئی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ بیت گیا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحقیقات کرنے کے بعد ہمارے گھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خیریت پوچھی۔ تو میری والدہ نے کہا بخار بہت تیز ہے، جسم پر لرزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بیٹھ گئے۔ کہتی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بیٹھے، میرے محبوب میرے قریب بیٹھے اور انہوں نے کہا اے عائشہ، اگر آپ اس معاملے میں بری ہیں اور میں مطمئن ہوں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بری ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی برات کا اعلان کر دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ حضور کو کوئی جواب دے، لیکن نہ میری ماں نے کوئی جواب دیا آگے سے، نہ میرے والد نے کوئی جواب دیا۔ تو کہتی ہیں کہ بالآخر میں خود سنبھلی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہوں کہ میں اس معاملے سے بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں واقعی ہی بری ہوں، میرا رب جانتا ہے، تو آپ پر لوگوں کی باتوں کا اس قدر اثر ہو چکا ہے کہ شاید آپ میری بات نہ مانیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں جرم قبول کر لوں جبکہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، جس جرم سے میں بالکل بری ہوں، اگر میں یہ قبول کر لوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ جانے اس معاملے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح میرا معاملہ ہے، جنہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب میرا صبر ہی ہے، میں صبر ہی کر سکتی ہوں، صبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور صبر کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے، تو اب میں صبر ہی کروں گی۔ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مجھے ایک تسکین ملی، ایک امید لگ گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ اگر بری ہیں تو اللہ آپ کی برات کا اعلان کرے گا، تو مجھے یہ امید لگ گئی کہ انشاءاللہ میں بری ہوں، اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کرے گا، خبر دے دے گا، میری برات کی خبر دے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وحی فرما دے گا، میں صرف یہ خیال کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دے گا، مگر میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی بیٹھے تھے، میں نے حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں پاک ہوں، تو جانتا ہے میں اس معاملے سے بری ہوں، تو جانتا ہے میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما اور تو ہی میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دے۔ آپ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اٹھے نہیں، ہمارے گھر والے بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات ظاہر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا نازل ہو گئی، وحی کا نزول ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی تو سخت سردی کی راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے موتیوں کی طرح قطرے بن کر گرتے تھے، موتیوں کی طرح۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور جب وحی کا اثر ختم ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مجھے مخاطب کر کے فرمایا عائشہ کا ام اللہ عز و جل فقط برا کی، اے عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، تمہیں مبارک ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارک دی تو میری والدہ نے مجھ سے کہا اے عائشہ جلدی سے اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہتی ہے کہ جذبات میں اب میری زبان سے وہ لفظ نکلے، میں نے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات کا اعلان کر دیا، جس رب نے میری برات کا اعلان کر دیا ہے، جس رب نے میری مدد فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ سورہ نور کی یہ 10 آیتیں نازل فرمائی، تلاوت فرمائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین جاؤ بالعفو عصبۃ منکم، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لگاتے ہیں تمہیں، عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تمہیں میں سے ان کی ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو تہمت لگانے والے ہیں۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا، وقالوا هذا افک مبین، اور تم کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ جب تم نے منافقین کی زبان سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کے لیے جب تم نے تہمت سنی اور یہ الفاظ سنے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بری بات ہے، یہ ایک بہتان ہے، تم نے یہ کیوں نہ کہا۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو ڈانٹا جو اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے، ان کو ڈانٹا گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جب تم نے سنا تھا تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور فرمایا لولا جاؤ علیہ باربات شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ سچے تھے تو 4 گواہ لاتے، تو جب ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چرچے میں تم پڑے اس میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ تو تم پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑے عذاب میں پھنس جاتے، تم پر اللہ کا بڑا عذاب ہوتا۔ اِتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اسے سہل سمجھتے آسان سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے، بڑی بات ہے وہ۔
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہم ایسی بات کہہ دیں۔ تمہارا کام یہ تھا جب نے تم سنا تو فوری یہ کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، الہی پاک ہے، پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ تم فوراً یہ کیوں نہ کہا، اللہ کی بڑائی بیان کیوں نہ کی؟ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والوں سے فرمایا پہلے جو تم سے بھول ہو چکی ہے، پہلے جو تم نے غلطی کر لی ہے، آئندہ غلطی نہ کرنا۔ اگر کسی مسلمان کے متعلق ایسی کوئی بات سنو تو فوری جو ہے کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے اور ہم اس بات سے بری ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ غفور رحیم، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ اب رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ 10 آیت کا نزول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا، یہ آیتیں تلاوت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو منافقین کے اس مکروہ فریب میں آفت سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قذف جاری فرمائی، یعنی ان کو 80 کوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے اور ان کو 80 کوڑے لگوا کر اپنے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پاک فرما دیا۔ اور جو منافقین تھے ان کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ 10 آیتیں نازل ہونے کے بعد، قرآن مجید کی نص سے بات ثابت ہونے کے بعد، قرآن مجید سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات ثابت ہونے کے بعد، آج اس کے باوجود آج اگر کوئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کھولے اور گندی زبان کھولے اور ان کی شان پر نازیبا لفظ بولے، اب مجھے بتاؤ وہ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رب العالمین کا گستاخ ہے کہ نہیں؟ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گستاخ ہے کہ نہیں؟ تو جس نے قرآن کی نص کا انکار کر دیا وہ کافر ہے، اور کافر سے ہمارا کوئی تعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔